جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کو بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی میرے ہمراہ پی زیڈ ایم ٹی وی سے بیورو چیف حیدرآباد راؤ راہیل شریفی۔ پاکستانی قوم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام عوام اور فوج کے اندر یکجہتی، محبت، بھائی چارہ اور ایک مضبوط رشتے کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرنا۔ پاکستانی قوم، آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی خطرناک موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے الیکٹرونک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا دیکھا جو کہ انڈیا نے لانچ کیا ہماری مسلح افواج اور پاکستان کے لیے۔ کیا لانچ کیا انڈیا نے لانچ کیا کہ پاکستانی فوج نے اسرائیل کو، غیر ملکیوں کو اسلحہ بیچا، یعنی کہ سپلائی کیا، اور فلسطینیوں کے خلاف۔ تو پاکستانی قوم، یہ پروپیگنڈا بین الاقوامی سطح کے اوپر بے نقاب ہو گیا۔ الحمدللہ 4 گھنٹے کے اندر بے نقاب ہو گیا۔ کیوں کہ یہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا جس کے اندر ہمارے پاکستان کی کوئی رسوائی ہو۔ پاکستانی قوم، کیا ضرورت ہے پاکستان کو اسرائیل کو اسلحہ دینے کے لیے؟ کیا اور یوکرین کو کیوں دے گا پاکستان؟ بلکہ پاکستان کا مددگار تو امریکہ ہے جو کھلے عام دے رہا ہے، اس کا مددگار تو انڈیا ہے۔ پاکستان کیوں دے گا؟ پاک فوج کیوں دے گی؟ پاکستانی قوم، ہاں، اگر پاک فوج کو مدد کرنی ہوگی تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کرے گی۔ تو یہ پروپیگنڈا کہ اسرائیل یا یوکرین کو ہماری مسلح افواج نے اسلحہ دیا ہے اور کوئی میزائل دیا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سب ایک مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی سازش ہے، اور جو اب میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس سازش کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں، اصل سازش یہ ہے کہ فلسطین تو بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ اب ان قریب یہ لوگ پاکستان کو توڑنے کے لیے تیزی سے جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کرتے ہیں تاکہ عوام کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو۔ تو یہ ان کی بھول ہے، رام موساد سیائی بلیک واٹر قادیانی والیوں کی بھول ہے بالکل۔ اس لیے کہ الحمدللہ پاکستانی قوم اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اس پروپیگنڈے کو، اور ہماری مسلح افواج الحمدللہ ہر دم، ہر وقت، ہر گھڑی سینہ تان کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح چاروں طرف کھڑی ہے، اس ملک پاکستان اور عوام کو سنبھال کر۔ پاکستانی قوم، یہ کیوں آخر پاکستان نشانہ کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ ایسی کئی چوٹیں ابھی اور ماریں گے یہ لوگ۔ لیکن پاکستانی قوم، آپ نے کسی غلط پروپیگنڈے کے اندر نہیں آنا، کیونکہ انڈیا کا سب سے بڑا ایک متیرہ رہا ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل یا کوئی اس کی فوج میں بغاوت ہوتی ہے یا ان کے گھر میں کوئی بلی بچہ دیتی ہے، تو وہ سارا الزام ہماری پاک فوج اور ISI پر ڈالتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جتنا ہمارے ملک پاکستان کو اندر سے توڑنے کی سازش کی گئی ہے، وہ کبھی باہر والوں نے نہیں کی۔ باہر والوں سے مراد باہر سے تو ہوتی ہے، لیکن پاکستانی کو باہر کے لیے آپ کی فوج موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن اب ہمیں جو سوچنا ہے، جو اندر ہمارے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ان کے چھوٹے بلڈوک جو ہمارے مذہبی لباس کے اندر، ہماری سیاستوں کے لباس کے اندر، جو کہ ہماری سماجی تنظیموں کے لباس کے اندر، جو کہ میرا جسم میری مرضی کے لباس کے اندر چھوڑا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے بڑی خطرناک ایک بار چھوڑی تھی، جو کہ جس کا فوراً سد و باب ہوا، اور ISPR نے آ کے اس کو ڈینائی کیا کہ یہ سب جھوٹ پروپیگنڈا ہے۔ تو پاکستانی قوم، پاکستان جو نشانہ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان ان بین الاقوامی طاقتوں کو چپتا ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ دین اسلام کی کوئی دیوار ہے، کوئی پلر ہے، اور کوئی
کوئی بیسکلی بنیاد ہے تو اس کا نام پاکستان ہے. اور الحمدللہ میں بڑے اسوق سے، بڑے مضبوط ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے کے کتنے قافلے چلے گئے، لیکن وہ فوج کی اجازت لے کے نہیں گئے، وہ حماس کی مدد کرنے کے لیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد کرنے کے لیے گئے. کیا فوج ان کو بتا کر کرے گی کہ مدد کرنی یا نہیں کرنی؟ لیکن یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری پاک فوج مل جائے. یہ تو توبہ نعوذ باللہ، یہ وہ بات، یہ وہ پروپیگنڈا ان جاہلوں نے بنا کر چھوڑا کہ جس کو قوم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کہ اسرائیل جہاں ہماری مسجد اقصی ہے ان کے دشمن یزیدی فوجیوں کے ساتھ مل جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ کعبہ تو ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن ہماری مسجد اقصی کے بارے میں کوئی مومن مسلمان اور ہماری پاک فوج سوچ لے برا، ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستانی قوم اللہ اور نبی کے بعد اپنی پاک فوج پر پورا بھروسہ رکھیں اور اس جعلی پروپیگنڈے کو بھرپور طریقے سے کاؤنٹر کریں جو آپ کی فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. اور میں اس ایک اور بہت ساری ہماری محترم جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، سیاسی، اور خاص طور اس جماعت کو جو 9 مئی کے واقعے کے اندر شامل ہے، جو اب تک یہ وبائیں پھیلا رہی تھی کہ جی سی او رینک کے بندے کسی سیاسی جماعت کو لانا چاہتے ہیں. یہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. 9 مئی کا واقعہ ہماری ریڈ لائن تھی. 9 مئی کا واقعہ ہمارے شہیدوں کے لہو سے کھیلنے کا دن تھا، سیاہ ترین دن تھا، اور اس کے لیے فوج میں بغاوت ہوگی، یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور ابھی بھی پاکستانی قوم الحمدللہ PZM TV کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں گاڑی کھاتے سے آ رہا ہوں، کچھ میں نے ٹونی ایسے دیکھے جن سے میں نے ایک گفتگو کی اور گفتگو کے اندر ان کے اندر بو دیکھی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جماعت پھر آئے گی. تو الحمدللہ ہمیں کسی جماعت سے کچھ نہیں لینا، لیکن جو ہمارے ملک کا دشمن ہوگا وہ کبھی بھی اس ملک کے اوپر نہ حکمرانی کر سکتا ہے اور نہ وہ چل سکتا ہے، اور آپ کے قومی سلامتی ادارے اسے کبھی چلنے بھی نہیں دیں گے. دوسری بات، پاکستانی قوم ایک چیز ہمیشہ دھیان میں رکھنا، اس ملک کا جو بھی غدار ہے XYZ، خواہ وہ ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اپنوں میں ہو، پرائے میں ہو، وعدہ لا شریک کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، یہ ملک کی بات کروں، پاکستان دھرتی اسے کھا جاتی ہے. پاکستانی قوم، آپ نے فرعون کا سنا ہے نا، قرآن پاک میں ذکر ہے. فرعون کا ہے مصر کے اندر، جس نے یہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں. پاکستانی قوم جو وقت کے فرعون ہیں ان کے ساتھ ان قریب بڑے مضبوط ذرائع سے خبر دے رہا ہوں، ان کے ساتھ فرعون والا حشر ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ عبرت کا نشان بنیں گے جو ہماری مسلح افواج پر بھونکتے ہیں، جو ہماری پاکستان کو توڑنے کا سوچتے ہیں. تو پاکستانی قوم، اللہ اور نبی کے بعد اب آپ اپنی پاک فوج پر بھروسہ رکھیں. آج انڈیا اپنا منہ کالا کرا چکا، جو کہ میچ کی صورت میں پاکستان PZM TV کے ذرائع کے مطابق 125 ارب روپے کا جوا ہار گیا. آج منہ دکھائے نا، آج کسی کو منہ جواب دے. اگر ہماری پاکستانی ٹیم ہار جاتی ہے تو 10 پروپیگنڈے چلتے ہیں. یہ تو کھیل ہے، اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. لیکن آج جو انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے وہ اپنا منہ کالا کرا چکا ہے. پاکستانی قوم، انڈیا کے جتنے سلیپر سیل را کے پاکستان میں، ہندو کیبنٹی میں، کرسچن کیبنٹی میں، مسلمانوں میں، جہاں کہیں پر بھی ہیں، الحمدللہ آپ کی فوج ان پر کالی ضرب لگائے گی. یہ پاکستان اپنے غداروں کو نہیں چھوڑتا اور وفاداروں سے رشتہ نہیں توڑتا. تو پاکستانی قوم اپنی پاک فوج پر، اپنی ISI پر، اپنی MI پر، اپنی پاک رینجرز پر، اپنی IB پر، اپنی CTD پر، اپنی FIA پر، اپنی پاک پولیس پر بھرپور بھروسہ رکھنا. اور اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز دیکھیں جو ملک کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرے تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ اپنے اداروں کو انفارم کریں. آپ کا نام میں PZM TV کے حوالے سے بڑے مضبوط ذرائع سے بتا رہا ہوں، اور جو اہل دل اہل نظر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا راز ہمیشہ راز میں رکھا جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے PZM TV ہوں، صوفی عمر دراز پاکستانی ہوں، نہ جانے کتنے لوگوں کو رام مساسیا یہ بلیک واٹر والوں کو بے نقاب کر چکا ہوں، کبھی الحمدللہ پروف کے ساتھ کیا ہے. تو پاکستانی قوم، آپ کسی سے مت ڈریں، آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا. جو بھی ملک کی غلط ایکٹیویٹیز ہے آپ کوئی کہیں بھی دیکھیں، اپنے اداروں کو انفارم کریں، اپنی پاک فوج پر پورا بھروسہ رکھیں، اپنی قومی سلامتی اداروں پر پورا بھروسہ رکھیں. یہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے. اب
اجازت دیجیے PZM TV سے اپنے بیرو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو، میرے ہمراہ راؤ رائل شریفی کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، گمنام نور زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا صحابہ، لبیک یا صحابہ، لبیک یا اہل بیت، لبیک یا اہل بیت، وطن یا کفن۔